بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہماری زندگی تھی ہی غموں سے عبارت، لیکن ایک سال ہمارے لیے ایسا چڑھا تھا جو ہمارے لیے بڑی تکلیفیں لے کر آیا تھا۔ اذیتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ عام الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ اس سال ہماری پریشانیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ہمارا دین تک اس کی زد میں آ گیا تھا۔ ہم آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ نبوت کے 6 سال میں ہماری تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی تھی۔ دنیا کی آبادی میں 100 کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم صرف 10 تھے۔ آج دمشق میں میرے عہد ضعیفی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے برآمدے میں بیٹھا اپنی چھڑی کی مٹھی پر تھوڑی ٹکائے باہر سڑک پر مسلمانوں کے آتے جاتے ہجوم دیکھتا رہتا ہوں۔ 30 سال پہلے ہماری تعداد اتنی تھی کہ ہم ایک چراغ کے گرد جمع ہو سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو 10 لاکھ سے ضرب دے دی تھی۔ میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ ابھی تک اس کی زمین پر چل پھر رہا ہوں، لیکن عام الحزن میں کئی بار میرا جی چاہا کہ میں اس زمین میں دفن ہو جاؤں۔ پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ 25 سال تک وہ رسول اللہ کی رفیقہ حیات رہی اور ان کی مشیر، ان کے بچوں کی ماں، علی اور زید سمیت۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک وقت وہ تھا جب اول المسلمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں صرف ایک مسلمان تھا اور وہ حضرت خدیجہ تھی۔ اولین نزول وحی کی رات جب رسول کریم انتہائی کرب کے عالم میں تھے، حضرت خدیجہ ہی تھی جنہوں نے انہیں دلاسا دیا تھا۔ بعثت سے پہلے انہوں نے اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی تھی کہ وہ اسے جس طرح چاہے خرچ کرے۔ خود اپنی ذات میں وہ ام المومنین تھی۔ حضرت خدیجہ اچانک بیمار پڑی اور اسی دن انتقال کر گئی۔ رات سے پہلے انہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ عالم اسلام سے اسلام کی اولین شہادت ایک دن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ساری زندگی کا احاطہ کیا جائے تو 2 لفظ ابھر کر سامنے آتے ہیں: محبت اور ناکامی۔ انہیں نبی کریم سے بے پناہ محبت تھی، لیکن پھر بھی ان کی وفات حالت ایمان میں نہیں ہوئی۔ وہ اپنے اجداد کے مذہب کا طوق کبھی گلے سے اتار کر نہ پھینک سکے۔ ان کی تربیت ہی ایسی پختہ ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ کا بہت بڑا سہارا تھے۔ ابو طالب کی شدید علالت کی خبر ملی تو قریش کے سردار عیادت کے لیے پہنچے: ابو جہل، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، ابو سفیان وغیرہ۔ انہوں نے بستر مرگ پر لیٹے ابو طالب سے کہا: ابو طالب، تمہیں معلوم ہے ہم تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں۔ تمہاری علالت کی وجہ سے ہم سب بہت فکر مند ہیں۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے سے ہمارے مراسم کیسے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے بلواؤ۔ ایک تحفہ تو تم ہم سے لو اس کے لیے، اور ایک تحفہ اس سے لے کر ہمیں دو، تاکہ وہ اپنی جگہ خوش رہے اور ہم اپنی جگہ خوش رہیں۔ ابو طالب نے کسی کو کہا کہ وہ محمد کو بلا لائیں، جو ساتھ ہی کے کمرے میں تھے۔ وہ آ گئے اور چچا کے پلنگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یوں کہ پلنگ کے ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف ان کے سامنے سرداران قریش۔ ابو طالب نے نہایت نکاہت بھری آواز میں کہا: قریش کے سردار تمہیں کچھ دینے اور تم سے کچھ لینے آئے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا: ضرور، یہ لوگ صرف ایک لفظ کہہ دیں جس کے بعد عرب اور عجم دونوں ان کے زیر نگی ہوں گے۔ ابو جہل بولا: یہ بات ہے تو ہم 10 لفظ کہہ دیتے ہیں، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ حضور نے فرمایا: صرف اتنا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا: محمد، عقل سے کام لو، اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیتے ہو۔ اللہ کے رسول کے لیے بت پرستی سے مصالحت ممکن نہ تھی۔ کم و بیش یہی صورتحال مخالفین اسلام کی تھی، وہ بھی اپنے خداؤں کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ محمد نے جیسے ہی دوبارہ بات شروع کی، سب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور بڑبڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔
اسی شور شرابے میں ابو طالب نے دم دے دیا اور وہ اپنے دل پر اس آخری کوشش کی ناکامی کا داغ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور کا نہایت کمینہ دشمن ابو لہب خاندان بنو ہاشم کا سردار بن گیا۔ اہل مکہ کی اسلام دشمنی میں مزید شدت آ گئی۔ بدبخت ابو لہب لات اور منات کی عبادت اس کے کسی کام نہ آئی اور بالآخر وہ اپنے ہی غصے کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ موت کے وقت وہ ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے اس کا چہرہ پھول کر پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا تھا، اور آج اس کی روح جہنم کی آگ میں سب کے لیے عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی زندگی ہی میں اللہ کی طرف سے اپنے جہنمی ہونے کی وعید سن لی تھی۔ ابو لہب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ ایک شعلہ زن آگ میں پڑے گا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، لکڑیاں لاد کر لانے والی، اس کی گردن میں رسی پڑی ہوگی، خوب بٹی ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اس کی طرح ہی بد تھی۔ مجھے یاد ہے میں بچہ تھا اور ام جمیل چھتری لے کر غلاموں کی سزائیں دیکھنے آیا کرتی تھی۔ یہ وہ ہولناک منظر تھے جن کو دیکھنے کا حوصلہ مردوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ بعد میں وہ خاردار جھاڑیوں کی گٹھڑیاں باندھ باندھ کر حضور کے گھر کے سامنے جلایا کرتی تھی۔ اسلام دشمنی کی قدر مشترک ہی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو جہنم میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رکھا۔ مجھے ان پر افسوس ہے۔ ان بد نصیبوں کی واحد فضیلت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا۔ مکے میں زندگی گزارنا اب پہلے سے بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، اور ان کے لیے تو تقریباً ناممکن تھا جن کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ محمد خود جن سختیوں سے دوچار ہو رہے تھے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ ہر روز ان کو ایذا پہنچانے کے لیے نئے ستم ایجاد کیے جاتے تھے۔ ایک دن ایک راہی گیر نے ان کے گھر کے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر ان کے کھانے پکانے کے برتن میں نہایت بدبودار سڑے ہوئے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ عبد الشمس کے عقبہ نے، جو عثمان بن عفان کا سوتیلا باپ تھا، خون اور غلاظت سے آلودہ بھیڑ کی اوجڑی ان پر پھینک دی۔ وہ اسی حالت میں اس غلیظ اوجڑی کو ایک چھڑی کے سرے پر لٹکا کر باہر لائے اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے پکارا، اے عبد مناف کے بیٹوں، دیکھو کیا اسی کو پشت پناہی کہتے ہیں۔ ایک دن وہ مکہ سے گھر آ رہے تھے کہ کسی شخص نے زمین سے خاک اٹھا کر ان کے چہرے مبارک پر پھینک دی۔ منہ، سر، آنکھیں سب مٹی میں اٹ گیا۔ وہ اس ناہنجار کو دیکھ بھی نہ پائے۔ کئی بار گلیوں میں ان پر اوپر کی منزلوں سے کوڑا پھینکا گیا۔ میرے محسن ابو بکر کا حال بھی حد درجہ ناگفتگی تھا۔ اسلام لانے سے پہلے وہ مکے کے ایک نہایت با اثر اور با رسوخ شخصیت تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حمزہ اور عمر کی طرح لوگ ان سے خائف نہیں تھے، لیکن ان کی روحانی مرتبے اور خوش اخلاقی کی وجہ سے سارے شہر میں ان کا بڑا احترام تھا۔ اسلام لانے کی دیر تھی کہ شہر کا شہر ان کا دشمن ہو گیا، اور لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے اور وہ سب دشمن ہی شمار کیے جاتے تھے۔ لیکن ابو بکر سے انہیں زیادہ اداس لیے تھی کہ وہ نہ صرف خود مسلمان ہو گئے تھے بلکہ انہوں نے بقول قریش اور بھی بہت سے لوگوں کو ورغلایا تھا۔ اسود بن نوفل کے اسلام لے آنے کے بعد ابو بکر کے خلاف نفرت کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دن خود نوفل نے، جو خدیجہ کے سوتیلے بھائی تھے، ابو بکر اور طلحہ پر حملہ کروایا۔ کچھ لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور سر سے پیر تک رسیوں میں جکڑ کر بازار میں پھینکوا دیا۔ یہ سب کچھ سب کے سامنے سرے بازار ہوتا رہا، مگر ابو بکر کے اپنے قبیلے کے کسی فرد نے اسد قبیلے والوں سے مزاحمت نہیں کی اور کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنے قبیلے کے ان دو
لوگوں کو اسلام لانے کی بنا پر اپنی حمایت سے خارج کر دیا تھا۔ ایسے ہی اور بھی کئی حادثے ہوئے۔ میرا سابقہ آقا امیہ تو ابو بکر پر ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ ابو بکر کا گھر اس کے گھر کے پاس ہی تھا۔ آئے دن آتے جاتے کوئی نہ کوئی شرارت کرتا رہتا تھا۔ آخر ایک دن ابو بکر نے بھی حضور کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو بکر بحیرہ احمر کے سفر کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات ابن الدغنا سے ہوئی، جو مکہ سے تھوڑی دور صحرا میں چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا مشترکہ سردار تھا اور ابو بکر سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے مکے میں ان کی بڑی شان و شوکت دیکھی تھی۔ انہیں اس طرح حال سے بے حال دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے متعدد سوالوں کے جواب میں ابو بکر نے صرف یہی کہا کہ مجھ پر میرے شہر والوں نے بہت ستم ڈھائے ہیں اور میں مجبور ہو کر مکے سے نکل آیا ہوں۔ اب میری یہی تمنا ہے کہ میں زندگی کے باقی دن کہیں یاد الہی میں گزار دوں۔ ابن الدغنا نے حیران ہو کر پوچھا، ایسا کیسے ہو گیا ابن ابو قحافہ؟ تم تو اپنے قبیلے کے سر کا تاج تھے، راست باز، بے بسوں کے مددگار، غریبوں اور مسکینوں کے غمگسار تھے۔ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تم واپس مکے چلو، میرے ساتھ میری پشت پناہی میں۔ مکے والوں کو اس بدوی سردار کا بڑا لحاظ تھا۔ انہوں نے اس کی پشت پناہی کو تسلیم تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی، اور وہ یہ کہ ابو بکر اپنا اسلام اور اپنی عبادتیں اپنے گھر ہی میں رکھیں گے، شہر کے بچوں اور بچیوں کو گمراہ نہیں کریں گے۔ ابن الدغنا نے بھی اس بات پر زور دیا تو ابو بکر نے اس کی پناہ واپس کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا فیصلہ تھا۔ اس صورتحال میں وہ خود بھی مکے سے ہجرت کر کے کسی اور شہر جا بسنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ کوئی ایسا شہر جہاں کے لوگوں کے دل اتنے سخت نہ ہوں، نفرتیں اتنی گہری نہ ہوں، غصے میں اتنی شدت نہ ہو۔ وہ جو خالق کائنات کے اتنے پیارے تھے، مکے کے گلی کوچوں میں ایک پل کے لیے بھی محفوظ نہیں تھے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ وہ طائف چلے جائیں، مکے سے جنوب میں ایک سرسبز پرفضا شہر جو ایک پہاڑ پر آباد تھا، صحرا کی جھلسا دینے والی حدت سے دور، پھلوں، باغوں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا شہر۔ اس شہر میں لات کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے طائف کے لیے رخصت سفر باندھ لیا۔ طائف مکے سے 70 میل دور تھا اور حضور زید کو ساتھ لے کر پا پیادہ وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کا یہ تاجر جو ایک زمانے میں کئی تیز رفتار اونٹوں کا مالک تھا، آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا مفلس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری بھی نہیں تھی۔ اس کرتے پر جو اس نے پہن رکھا تھا جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ ایک رومال تھا جو چہرے کو اڑ اڑ کر پڑنے والی گرم ریت سے بچانے کے کام آتا تھا۔ اس لباس میں وہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کسی لباس میں ان سے خوبصورت نہیں دیکھا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر زردار پوشاک کی طرح سجے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بے سر و سامانی بے رخصت ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھتے تھے۔ سفر کے لیے صحرائے عرب کی روایتی ناسازگاری اور ناموافقت، دھوپ کے جھلسا دینے والی تپش، باد سموم، راستے کی کئی ناگہانی خطرات، کبھی راستے میں کنویں بھی سوکھے ملتے تھے، اور پھر سب سے زیادہ دشمنوں کا خوف۔ ہزار باتیں تھیں جن کا رہ رہ کر خیال آتا تھا۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ 2 ہفتے کے بعد جب وہ واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور، ضعیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے۔
اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ نہ انہوں نے کچھ کہنا مناسب سمجھا، نہ ہمیں کسی سوال کی جرت ہوئی۔ زید نے ہمیں تمام ماجرا سنایا۔ وہ خیر و عافیت سے طائف پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمر بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمر کے 3 بیٹے طائف کے سب سے با اثر سردار تھے۔ وہ ان کے یہاں پہنچے تو دربار لگا ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے انواع اور اقسام کی اشیاء خورد و نوش موجود تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے رسالت مآب کو نہایت حقارت سے دیکھا، اس انداز سے گویا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہو اور اب تفریح رہے گی۔ محمد نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے معلقات نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ تیسرے بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں، اور اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو، اس صورت میں بھی ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کنکر پتھر جو بھی ہاتھ میں آیا اٹھا کر رسول اللہ پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے شریک تھے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے، چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے۔ بچے جنہیں کچھ ہوش نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کی بارش کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے نڈھال وہاں سے جان بچا کر نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ اس دن کے بارے میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس دن ان پر صرف ایک کرم ہوا۔ جب وہ شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے تو فصیل شہر سے باہر ایک باغ میں عداس نامی ایک عیسائی غلام کام کر رہا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انگوروں کا ایک خوشہ انہیں لا کر دیا۔ کیا خوش نصیب انسان تھا عداس، جس نے انگوروں کے ایک خوشے کے عوض جنت کا سودا کر لیا۔ زندگی کتنا بڑا جوا ہے، اور حادثات کسی کے لیے کتنے خوش آئند ثابت ہوتے ہیں۔ سوچا جائے تو جنت کا راستہ طویل بھی ہے اور مختصر بھی۔ مجھے پتا نہیں عداس کا راستہ کون سا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بڑا پیار ہے۔ یہاں پر ہماری آج کا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا۔ صدقے جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی تکلیفیں انہوں نے سہی ہمارے لیے، اتنے پیارے اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اور کیسی کیسی تکلیفیں انہوں نے سہی۔ اللہ ہمیں ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ان کی رفاقت جنت الفردوس میں عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے دعا کا۔ آج کی دعا بیماری سے شفا کی دعائیں ہیں، تو یہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ